حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کب لگایا کرتے تھے؟ احادیث میں آتا ہے جب حضور تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو عطر سے اپنے آپ کو معطر کر کے پھر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں صرف اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور کوئی ارد گرد نہیں ہے جو خوشبو سونگھے، لیکن آپ کے نبی نے بتایا کہ آپ نے نماز کو یہ پروٹوکول دینا ہے کہ جب جا رہے ہو تو خوشبو لگا کر جاؤ۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ولیمے میں جائیں گے تو خوشبو لگائیں گے، نکاح میں جا رہے ہیں تو خوشبو لگائیں گے، امپورٹنٹ میٹنگ میں جائیں گے تو خوشبو لگائیں گے، مسجد میں موصوف آ رہے ہیں، مسجد تو ٹھیک ہے یار، نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس میں کون سی خوشبو؟ جمعے کے لیے جا رہے ہیں، کون سی خوشبو؟ بھائی نہیں، نماز کے لیے الگ اہتمام کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آپ اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں جو پوری کائنات پر قادر ہے، تو اس کی بارگاہ میں تو سب سے زیادہ پروٹوکول دینا ہے، سب سے اچھی والی خوشبو لگانی ہے جب آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں۔ اب بعض کیا معاملہ ہے؟ سلیپنگ سوٹ میں موصوف فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا لباس ہے جس میں یہ کسی بندے کے سامنے آنے میں شرم فیل کرتا ہے، کسی عزت دار بندے کے سامنے آنے میں شرم فیل کرتا ہے، ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تم پرائم منسٹر کے سامنے سلیپنگ سوٹ میں جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، دنیا ہنسے گی تم پر۔ تو بھائی تم اللہ کی بارگاہ میں ایسے پھٹے پرانے اور ایسے کپڑے میں کیسے چلے گئے؟ صحابہ نے پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں بھی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن ان کے پاس اور کوئی کپڑے نہیں تھے۔ جہاں کپڑے تھے انہوں نے سب سے اچھے کپڑوں کا انتخاب کیا ہے اپنی نمازوں کو پڑھنے کے لیے۔ فجر میں اٹھ رہے ہیں، سستی ہو رہی ہے، اچھا لباس پہنے، اب ویسے اچھا ہے، اچھا پہن کے سوئے تھے تو چلیں اسی میں پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں کہ شلوار بلو کلر کی ہے اور قمیض موصوف نے سفید رنگ کا پہنا ہوا ہے اور اسی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہ کلر کا ڈیفرنسیشن ہے، آپ باہر نہیں جا سکتے اس حالت میں، کسی اچھی میٹنگ میں نہیں جا سکتے، اس میں نماز پڑھی گئی ہے تو یہ مکروہ نماز ہوگی۔